बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर की अदालतों ने डिसक्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया है। 2 साल के लिए अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और उनकी डिसक्वालीफिकेशन के बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़बरदार किया है कि अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जिसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, अगर वो तौहीन अदालत में डिसक्वालीफाई हो सकता है तो आप भी अपनी खैर मनाएं और कानून सब के लिए बराबर है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जिस सूरत हाल का सामना सरदार तनवीर इलियास साहब को करना पड़ा? और पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कानून पास किया है, चीफ जस्टिस के जो अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को महदूद करने का जो कानून पास हुआ है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को अमेंड कर सकती है या तब्दील कर सकती है या मुस्तरद कर सकती है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर कानून हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कानूनदान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा हिना जिलानी साहबा, जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर दिया गया आज। उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, लेकिन आज ही जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ख़बरदार कर रही है शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तैयार हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत लगने वाली है। तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का वही अंजाम होने वाला है जो कि सरदार तनवीर इलियास का हुआ है? तौहीन अदालत जो भी करेगा उसके पास तो सज़ा तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें आर्टिकल 204 कहता है और उसमें कानून भी है। तो अगर आपने कोर्ट की बात नहीं मानी तो आप के ख़िलाफ़ ऑर्डर होगा सर। और यही हो सकता है अगर आज जैसे आप पॉली आप उसके रेफरेंस दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या आई है इलेक्शन कमीशन ने, अगर उन्होंने कह दिया है कि जी पैसे नहीं दे रहे हमें वफाकी हुकूमत और उन्होंने मैटर रेफ़र कर दिया है टू द पार्लियामेंट, तो हो सकता है कोर्ट उस पर इशू उठाए और उसको देखे कि जी अगर हमारी ऑर्डर की वायलेशन हुई है तो फिर उस पर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। उससे ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र ये होती है, देखिए ये कहीं उसके ज़िम्मे में ना आ जाए आइन शिकनी की, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए मुझे नहीं मालूम कोई इस मुल्क में, मैं नहीं समझता इंक्लूडिंग कोई जजेस वो कहते हैं ये जज वो जज ये ग्रुप वो ग्रुप, ये कह सकता है कि इलेक्शन 90 डेज से आगे चले जाए, 90 दिन से आगे जा सकते हैं। केयर टेकर हुकूमत कैसे आप 8 अक्टूबर तक ले जाएंगे, उसकी कोई क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी सर। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के को वही मसाइल का सामना है जो कि सरदार तनवीर इलियास साहब को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये पेशीन गोई नहीं कर सकता, मेरा इल्म कमज़ोर है पेशीन गोइयों के बारे में, मेरी रूहानियत ज़रा कमज़ोर है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेट अस सी कि अगर वो जाते हैं पिटीशन ले जाकर और अगर वाकई कोर्ट ये तय करती है कि शौरी तौर पर हमारी हुई है तो ये अलग बहस है। मेरा ख़्याल में ये है कि इलेक्शन चूँकि इस साल मुतवक्के नहीं थे तो पैसे बजट में नहीं थे और ये इशू भी फ़नी है, चार्ज है या नहीं है, तो वो पार्लिमान से पैसे की अप्रूवल लेने के लिए उन्हें बिल तो दे दिया है। लेट अस सी पार्लिमान में क्या होता है। तो ये क्यों हम प्रिज्यूम करके चलें कि जी होना है। और एक थोड़ा सा और, वैसे माजी में कोई एक तरफा ही चलता रहा है। हमने तो कई लोगों को लगवाया है अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और बाद लोगों के बारे में वो कह भी दें, हो भी जाए तो कहा जाता है कि नहीं है। और आखिरी बात, मैं मैडम की जो गुफ्तगू है, हमारी बहुत सीनियर ये ह्यूमन राइट लॉयर हैं, बिल्कुल बात सही है कि अदालतों को लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं हामी उस लॉ का, लेकिन उसको स्पेरिंगली लगाया जाता है और देखभाल के। ऐसे नहीं है कि वो जैसे चौक में वो आरे लगे होते हैं हाथ काटने और सर कलम करते हैं, इस तरह नहीं होता है। रिस्ट्रेन के साथ लेट अस सी हालात कैसे जाते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा सुनवा देता हूँ जी सरदार तनवीर इलियास साहब की वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से उनको आज डिसक्वालीफाई किया गया। सियासतदानों का हक है, इस डोमेन में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमारे इख्तियारात क्या है, दूसरे के इख्तियारात क्या है। मैंने एक बात कही थी कि मैं पाँव रखता हूँ तो धुआं उठता है। आज 3-4 महीने से कि ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, खिलवाड़। मैंने कहा कि 5 अरब हमें सऊदी डेवलपमेंट फंड दे रहा है, उसके ऊपर 2.5 महीने से स्टे है। ये तो ही नहीं। जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो
इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं, लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हाउस ये कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असेंबली, कोई इख्तियारात इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। जी बड़ी, ये तो कोई कंटेम्प्ट की स्टेटमेंट नहीं ये है, कंटेम्प्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं तो मुखालिफ हूँ इनका, ये पीटीआई के हैं, लेकिन मैं एक शहरी भी हूँ, कानून का तालिब इल्म भी हूँ। मेरी राती राय में ये 0 केस ऑफ कंटेम्प्ट है। अच्छा, अगर इसी के ऊपर कंटेम्प्ट लगी है तो ये ज्यादती है, और अगर वाकई कोई और बातें हैं तो मेरे इल्म में नहीं है, ये कोई कंटेम्प्ट नहीं। ये स्टेटमेंट्स हैं जो आज अदालत में बाकायदा प्ले हुए बिल्कुल नहीं। मैं देखो, मैं एक अपने ज़मीर के मुताबिक राय दे रहा हूँ, हाँ। ये किसी लिहाज से भी कोई कंटेम्प्ट नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं जज को कि आपको सर्विस से निकाल देंगे। नहीं, देखो वो बात पता नहीं क्या कहा है, लेकिन ये कि स्टे वाली बात कहना और ये कि हमारी पावर ये है, ये क्या है यार? ये जी जुबैरी साहब, इमरान आपका खान क्या साहब ने ख्याल है? 50 दफ़ा ये बातें कही हैं ये। जी जुबैरी साहब, मुझे नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है जो हाँ, उन्होंने क्या बात background कही, लेकिन मैं जो आपसे कहूँगा कि अगर कंटेम्प्ट उन पे लगानी थी हमारी, या कंटेम्प्ट, मुझे नहीं पता आज़ाद कश्मीर में कंटेम्प्ट का क्या लॉ है, हमारे यहाँ तो एक अगर कंटेम्प्ट की बात होती है तो उस पर एक नोटिस दिया जाता है, शो कॉज दिया, या तो ऑन द फेस ऑफ द, अगर या तो कोर्ट में आके उन्होंने कोई बदतमीजी की हो, इस तरह की बात की तो कोर्ट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट में अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त ऑर्डर कर सकती है। लेकिन जहाँ तो कोई वो भी बाहर, उससे पूछा जाता है, बिल्कुल सही, ज़फरुल्लाह साहब सही कह रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा, आपने जो तकारीर दिखाई उसमें था, तो अगर कोई कंटेम्प्ट हुई थी तो उनको नोटिस देना चाहिए था, उनका ट्रायल होना चाहिए था, और ट्रायल के बाद फिर उनके अगर कंटेम्प्ट साबित होती, हमारे लॉ यही है, तो उसके बाद उनको सजा दी जाती। सर उनका भी यही होगा, कॉमन सेंस है ना, राइट ऑफ डिफेंस के बगैर आप क्या दे सकते हैं? बड़ा मुझे नहीं मालूम कि पस मंजर क्या है, आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आज ही वो फारिग कर दिया, वो समझ नहीं आई ये जो इतना है, हो सकता है कोई लंबी हिस्ट्री हो सकता है, हमें नहीं मालूम। ये इतनी स्टेटमेंट जो है ना, ये कंटेम्प्ट, ये 3 स्टेटमेंट से। अच्छा हिना जलानी साहबा, ये बगैर ट्रायल के नहीं, बिल्कुल सिर्फ उनसे कुछ सवालात किए गए, उसका जवाब दिया गया और फिर उसके बाद उनको बगैर ट्रायल के ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान की अदालतों में भी ऐसा हो सकता है? कई दफा हुआ है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की अदालत हो, आज़ाद कश्मीर की अदालत हो, कोई कवानीन है, और उसके साथ साथ कवानीन के अलावा जिस तरीके से कवानीन को अप्लाई किया जाता है वो जजेस उसको अपने जहन में रखते हैं, और कोई एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि ये तो प्रेरोगेटिव अदालत का है कि वो देखें कि कोई स्टेटमेंट कंटेम्प्ट बनती है कि ये नहीं बनती, मैं और बाकी लोग क्या इस पे कह सकते हैं, लेकिन बात ये जरूर है कि रिस्ट्रेंट इस्तेमाल होना चाहिए, और ऐसी स्पीचेस जो कि सिर्फ किसी अदालत की कारकर्दगी के हवाले से प्योरली बात करें तो वो क्रिटिसिज्म जो है वो कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर किसी जज को पर्सनली किसी ने इंसल्ट किया है उस पर वो भी बेशक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग। सही बात। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल ये आता है जी कि जो इमरान खान साहब का इस वक्त मौक़िफ़ है, तो जो तनवीर इलियास साहब हैं वो तो उस मौक़िफ़ के काफ़ी कुछ दिन से करीब नज़र आ रहे थे। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी पर उन्होंने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको शायद उसकी सज़ा मिली है? नहीं, देखिए मैं तो अदालतों के बारे में ये बात नहीं कहूँगा। पहली बात तो ये कि देखिए एक ख़ास केस है ना, इसके हमारे हम वकील लोग हैं, हम तो बगैर फैक्ट से बात नहीं कर सकते। ये मैंने भी एक नी जर्क रिएक्शन दिया जो स्टेटमेंट दे के हमें नहीं मालूम, लेकिन बयान अगर उन्होंने गंडापुर के गिरफ्तारी पे भी दिया है तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर दोनों ने कर दिया है तो मैं आपको बताऊं कि हम रोज़ प्रेसिडेंट्स पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है, किसी ज़माने में कराची की जो हाई कोर्ट सिंध है उसके सबसे ऊपर होते थे, और फिर कश्मीर के जजों की जजमेंट हमने बहुत अच्छी देखी है। शायद काम कम होता है, शायद इसलिए अच्छा लिखते हैं, तो कश्मीर के कोर्ट्स के बारे में हमने आम तौर पर कोई ज़्यादा मनफी बातें सुनी नहीं है। लिहाजा मैं कई दफ़ा हम जाते भी हैं, पेश तो हम नहीं हो सकते, मुलाकातें भी होती हैं, इससे लोग पे हैं। ये क्या हुआ है मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन गंडापुर के बयान के ऊपर, इसके बयान के ऊपर ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये अब जो कल पार्लियामेंट से कानून मंजूर हुआ है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में, वो आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस कानून को मुस्तरद कर दे? बिल्कुल। देखिए
جو بھی قانون آئین سے تضاد آئے گا اس کو ریجیکٹ کر دے گا. کئی کیسز ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے, آپ کو یاد ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ آیا تھا 2012 میں, اس میں مرحوم باز محمد کاکڑ صاحب کے نام سے ججمنٹ رپورٹڈ ہے, جس میں چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس تھے, ان کی عدالت میں لارجر بینچ بیٹھی اور انہوں نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا تھا. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ مختلف قوانین کو دیا. بعض جگہ پورا قانون نہیں بھی کیا جاتا, کچھ شکیں ان کی اس کو شکیں کو بھی کر دیا کہ فلانا سیکشن آئین سے تصاد, اگر آئین سے ثابت کر سکے آپ کی آئین سے تصاد ہے اس کا یا متصادم ہے, تو پھر کورٹ اس کو ڈکلیئر کرے گی اٹ از انکانسٹیٹیوشنل, کہ اٹ از, اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا, اونلی آن دس گراؤنڈ کہ اٹ از ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن پروویژن سم تھنگ. تو اس پہ قانون کو آئین مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کو آپ کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہنا جیلانی صاحبہ, اگر پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کو سپریم کورٹ مسترد کر دیتی ہے یا ریزرویشنز شو کرتی ہے, تو کیا اس سے جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے درمیان محاذرہ بڑھے گی یا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی قانون بنا نہیں, اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو چیلنج کر دیا جائے, اور عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو چیز ابھی قانون بنی نہیں, مجوزہ قانون کو وہ قانون بننے سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن کر دے. یہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے, کسی سپریم کورٹ کے اور یا کسی عدالت کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی میچورلی اگر چیلنج کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ چیلنج کیا ہے انہوں نے, لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل چال ہی چلنا چاہتے ہیں, اور پرہیپس سپریم کورٹ کو بھی ایک بائنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ اگر اس ایسی کسی بھی پٹیشن کو انٹرٹین کرتی ہے تو وہ اپنی غیر جانبداری کو کمپرومائز کرتی ہے. اگر however جب قانون بن جائے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی جو بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کو ایگزامن کرنا عدالتوں کا کام ہے. جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈر آرٹیکل 199 کرتے ہیں, سپریم کورٹ مختلف جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہوگی تو 184(3) میں کریں گے, ایپلیٹ جورسڈکشن ہوگی تو 185 میں کریں گے. تو یہ تو ان کا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے بھی کچھ اختیارات ہیں. اگر وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ ری لیجسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ضد بازی ہی چلنی ہے عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں تو دونوں اپنی اپنی جگہ ضد کرنا چاہیں تو ضد بازی چل سکتی ہے. اور ایسے لوگ جو ضدوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ چاہے پولیٹیکل پارٹی کے ہوں یا باہر میں سے ہوں, وہ کوئی اچھا سروس نہیں دے رہے پاکستان کے جوڈیشل اور پارلیمنٹری سسٹم کو. جی ظفر اللہ صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے بھی بطور وکیل یہ حیران کن بات ہے کہ اگر وہ مسودہ ہی ہے نا, چونکہ ابھی جوائنٹ سیٹنگ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا, پریزیڈنٹ صاحب کو قانون کے اندر 10 دن کا اختیار حاصل ہے آئین پاکستان کے اندر, ان کا رائٹ ہے رکھنا یا ریجیکٹ کر, مطلب ریجیکٹ تو اب نہیں کر سکتے, سائن کریں گے یا آٹومیٹک ہو جائے گا, بٹ 10 days ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, میں تو نہیں لے سکتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے, ہم روز چیلنج کرتے ہیں, ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ مفروضے پہ چلے جائیں. بہرحال ان کی مرضی ہے, اگر کوئی گیا تو. پاکستان کے اندر سپریشن پاور کے تحت جوڈیشل ریویو کا ڈاکٹرن اویلیبل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سب مانتے ہیں. البتہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کیس کے بارے میں کہ اس میں سوائے اس کے کہ جو جنرل اعتراضات چیف جسٹس کی بینچ میکنگ پاور پہ ہو رہے تھے, وکیل کر رہے تھے, بار کر رہے تھیں, پارٹیز کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا, آرٹیکل بورڈ لکھے ہم لوگوں نے, یہ اس کے بارے میں کیا گیا کہ بجائے ایک چیف جسٹس کے کہ جب چاہے بوتل دیکھی, جب چاہے کوئی اور چیز دیکھا تو سو موٹو لے لیا. سملر پروویژن انڈیا میں, اور آپ سے بہتر کون انڈیا کو جانتا ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس جو ہیں, اس سے یہ پروویژن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں. بیسیکلی انڈیا کی ہیومن رائٹس شاید ہم سے بھی بہت زیادہ خراب ہیں, لیکن دیکھیں کتنی استعمال ہوئی ہے. وہ نہ پولیٹیکل میٹر میں استعمال کرتے ہیں, ہم نے تو اس کا بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے. اگر اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی بجائے 3 آدمی بیٹھ کے یہ دیکھ لیں کہ بھائی سو موٹو لینا, یہ بینچ, اب بینچوں پہ دیکھیں, میں کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بینچ ہے تو کیا ہوگا, کس کیس میں کس بینچ نے بننا ہے. یہ تاثر ہٹنا چاہیے. اور یہ تاثر کہ جی چونکہ آج کل پارلیمان اور پالیٹکس کی اور جوڈیشری کی جنگ لگی ہوئی ہے, ان کے اس وجہ سے لا اسٹرائک ہوگا. لیکن چیف جسٹس بندیال صاحب نے جو بینچوں کی تشکیل نو کی ہے, کل ہی کی ہے انہوں نے, تو اس سے کو لگتا ہے کہ وہ سیریس ہیں. یہ جو نہیں, اچھی بات ہے, نہیں ہمارا موقع اصول ہی ہے, ہمارا دیکھیے نا, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر سے لے کر صدر پاکستان تک کی جو ثوابدیدی اختیار ہے نا وہ سٹرکچر ہوں گے. کورٹس نے ہاتھ باندھ دی, بالکل ٹھیک کیا, تو وائی چیف جسٹس, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ
یہ سارے ہے نا. میں تو اور بات کہتا ہوں, میں تو گورنمنٹ کے بل سے متفق نہیں ہوں. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کل بیٹھ کے گائیڈ لائن بنائے ٹھیک ہے, کہ کیسے میچ بنیں گے, اس کے بعد یہ کمیٹی آگے دیکھے. اب ایک اور بھی ایک ایشو بڑا ایک زیر بحث ہے پچھلے کچھ گھنٹوں سے, کہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئین پاکستان کی سالگرہ کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. آج ان کو ایک لمبا چوڑا وضاحتی بیان جاری کرنا پڑ گیا ہے, بہت لمبا چوڑا وضاحتی بیان انہوں نے جاری کیا ہے. تو کیا اس وضاحتی بیان سے یہ تاثر نہیں مل رہا کہ انہوں نے غلطی کی, وہاں جا کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ کی اجازت سے میں جو پہلے سوال تھا اس کا کچھ بات کر لوں, جو میڈم نے بات کی اور بیرسٹر صاحب نے کی. دیکھیے ہمارے یہاں بالکل صحیح بات کہی, ابھی قانون یہ ایکٹ نہیں بنایا پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا ایک بل 2005 کے زمانے کی حزبہ بل آیا, اس میں وہ خیر پختونخوا کی اسمبلی تھی, تو پریزیڈنٹ نے ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں ایک سپریم کورٹ کا مانگی اوپینین کہ اس کے لاء کا کیا کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کہا کہ یہ غلط قانون ہے, اور پابند کیا گورنر اس وقت سرحد کے گورنر کو یا خیر پختونخوا کے کہ آپ اس کو سائن نہیں کریں گے. تو یہ اگزامپل ایون بیفور این ایکٹ واز میڈ, اس کو یہ اور اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور وہ اس بینچ میں شامل تھے. جی بالکل. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایگزامپلز ایسی موجود ہیں کہ مطلب کہ سپریم, اور وہ بھی لارج آئی تھنک بڑی 10-12 ججوں کی آئی تھنک بینچ تھی, انہوں نے یہ ایک ججمنٹ دی کہ ایون بیفور این ایکٹ میڈ شو کریں کہ انکانسٹیٹیوشنل آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ایک موجود ہے. میں اس سے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی حنا جیلانی صاحبہ. دیکھیے یہ جو حسبہ بل والا معاملہ ہے نا, یہ زبیری صاحب کو ضرور پتا ہوگا, وکیل بھی ہیں یہ, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت. یہ حسبہ بل کا معاملہ ریفرنس تھا, یہ ایڈوائزری اوپینین ہوتی ہے, یہ ججمنٹ نہیں ہوتی, اور یہ آرڈر نہیں ہوتا. اور اس میں آج تک اس حسبہ بل کے جو پرنسپل سیٹ کیے تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے نے اپنے اس ایڈوائزری نوٹ میں, اس کو پریسیڈنٹ نہیں مانا جا رہا. سو آل سینئر لائرز نو دیٹ. ہم اس کو سائٹ نہیں کرتے ہیں ایز پریسیڈنٹ, ناٹ بیکاز اٹ از ڈس لائکڈ بٹ بیکاز اٹ از این ایڈوائزری اوپینین, اٹس ناٹ اے ججمنٹ. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا وہ انہوں نے آپ کی تائید ہی کی ہے ویسے, لیکن اب ذرا یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک لمبا چوڑا وضاحتی اسٹیٹمنٹ میں نے یہ پڑھا نہیں, اگر آپ تھوڑا اس کا بتا بھی دیں گے. انہوں نے یہ کہا جی کہ کل جو انہوں نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ میں تو یہاں پہ اس لیے گیا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی, لیکن وہاں پہ سیاسی تقریریں بھی ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی میں سیاستدانوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا, لیکن میں تو وہ آئین کی سالگرہ منانے گیا تھا, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی, تو آئین کی گولڈن جوبلی میں شرکت جو ہے وہ جشن مسرت, یہ اس طرح کی باتیں ہیں. دیکھیے اس کا اگر انہوں نے وضاحتی بیان دیا ہے, مجھے بیان میں لکھا ہوا بھی ہے کہ سارے ججوں کو دعوت دی گئی تھی. اور دیکھیے میں کہتا ہوں اگر وہ کنونشن تھا, لیکن آپ دیکھیے اسی دن وہ جوائنٹ سٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ جو بل تھا اس کو اپروو کیا پارلیمنٹ نے. جوائنٹ اسی سیشن کو انہوں نے کنورٹ کر دیا کنونشن میں. اسپیکر صاحب اس پہ وہیں اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جج صاحب کو نیچے بٹھا دیا گیا, سینئر جج کو. تو مجھے نہیں پتا, دیکھیے وہاں گئے, انہوں نے اس کی وضاحت کل بھی دی تھی کہ وہ سیاستدان جو سیاسی باتیں ہوئیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ان کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو وہ ان کے ہو سکتا ہے خلاف فیصلہ کر دیں ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے, اور وہ کل ان کی بارے میں بھی تنقید کری جائے. تو انہوں نے وہاں اپنی ایکسپلینیشن دے دی تھی. وہ آپٹکس صحیح شاید وہ نہیں ہو, یا ٹائمنگ صحیح نہیں ہو سکتی کہ اتنی کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین دی کورٹ اینڈ دا پارلیمنٹ اس وقت, کہ اس وقت وہاں جا کے اس وقت ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ دن تھا, 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی ہمارے آئین پاکستان کی, لیکن آپ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس میں آئین تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. حنا جیلانی صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آج ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے, تو اس سے تاثر نہیں ملتا کہ انہوں نے غلطی کی کل اس کنونشن میں شرکت کی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو وضاحت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے پارلیمنٹ جو تھی وہ کوئی پارلیمنٹ ان سیشن نہیں تھی, وہ ایک کنونشن تھا. یہ سارے ججز مختلف کنونشنز پر جاتے ہیں, این جی اوز کی کری ہوئی کنونشنز پر بھی جاتے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ بھی جاتے ہیں, اور دوسرے ججز بھی جاتے ہیں. تو یہ اسی قسم کی ایک کنونشن تھی, اور یہ اس لیے اسپیشل تھی کہ وہ آئین جس کی وہ عدالتیں اور پارلیمنٹ اور سارے لوگ اوتھ لیتے ہیں, یہ اس کی 50ویں سالگرہ تھی. میں آپ ایز سٹیزنز آف پاکستان بھی اس دن کی آج قدر کر رہے تھے کل, کہ کم از کم کسی کو یہ خیال تو آیا
کہ 50ویں سالگرہ اس بیچارے آئین کی منائیں جو اس وقت وہ پرووربیل رضیہ ہے جو گندوں میں گھری ہوئی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیوں وہاں گئے اور کیوں نہیں گئے. دوسرا زبیری صاحب کو کریکٹ میں یہ کروں گی, کنونشن پہلے ہوا تھا اور جوائنٹ سیٹنگ آف پارلیمنٹ آن دا پرٹیکولر لا بعد میں ہوئی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. انہوں نے اس کنونشن میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرا ان سیاسی تقریروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو آئین کی بات کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ظفر اللہ صاحب, آئین پاکستان ایک رضیہ ہے اور بیچاری رضیہ گنڈوں میں گھری ہوئی ہے, اور شاید کچھ لوگوں کے خیال میں ان گنڈوں میں آپ کی حکومت بھی شامل ہے. دیکھیے, پاکستان کا آئین ہمارا عمرانی معاہدہ ہے, ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں. بنانے والوں کا بھی احسان ہے, اور جنہوں نے اس کو, آپ جیسے لوگوں نے, دانشوروں نے, سیاستدانوں نے, عدلیہ نے, جس نے بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو بھی ہمارا سلام ہے. اس آئین نے مشکل وقت بہت دیکھے ہیں, لیکن ایک قوم کی وحدت کے نشان کے طور پہ کھڑا ہے. بہت اچھی بات ہے, قابل تحسین ہے وہ لوگ جس نے بھی اس کے میں بنایا اور اس میں شرکت کی, اور اس سے کنونشن ہوتے رہتے ہیں, جدید بھی جاتے ہیں. اسما جہانگیر محترمہ ہماری ایک قائد تھی, قائد اس سینس میں نہیں کہ میں کسی وکیل گروپ سے نہیں ہوں, ایک ہیومن رائٹ کی قائد تھی, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ان کی ہاں بھی کئی جج گئے, پچھلے چیف جسٹس بھی گئے ہوئے تھے, کئی جاتے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. البتہ پاکستان ایک ایوولوشنری پروسیس میں ہے یقیناً, اور آدھا وقت تو ہمارا آئین کو روندا گیا, اور روندنے کا جو ٹھپا بعد میں لگایا وہ عدالتوں نے بدقسمتی سے. سیاستدانوں کا بھی شاید کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوگا, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اس کو بیلیٹل کریں. جو کچھ ہو گیا اس کو کنسولیڈیٹ کریں, ہم سب ہوش کے ناخن لیں. میں بطور وکیل لوں, آپ بطور میڈیا لیں, سیاستدان لیں, ججز لیں, اور ججز بھی انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. بینچ دیکھ کے ہمیں معلوم نہ ہو کیا فیصلہ ہونے والا ہے. گورنمنٹ کا بنانا آنا, لیکن سپریم کورٹ کے سارے ججوں نے تو ڈکٹیٹرز کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. نہیں, بہت اعلیٰ جج تھے, ابھی بھی ہیں. دوراب پٹیل صاحب, نہیں اور بہت, فخر الدین ابراہیم صاحب, ایک بڑے. میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھو, سب سے پہلے کنسٹنٹائن تھا نا, جس نے ادھر بیٹھ کے کہا مولوی تمیز الدین کیس میں, ہمیں تو اس کی بنگالیوں کی دھوتی اور وہ چپل پسند نہیں تھی نا. کانسٹنٹائن کے بعد میں جب وہ فیڈرل کورٹ میں آیا تو سبحان اللہ, منیر صاحب, کرنیلیس صاحب, وہ ہٹ گئے. آپ اچھے ججوں کے نام نہیں, بہت اعلیٰ جج, میں تو ابھی بھی اعلیٰ ہیں. وہ ہٹے نہیں تھے, مائنورٹی میں تھے. ہٹے سے مراد یہ کہ وہ موضوع سے مائنورٹی ججمنٹ اتفاق نہیں کیا تھا. بڑے اعلیٰ جج, میں تو طالب تعریف سر رشید, اچھے نام لیتا ہے. رستم حقیانی صاحب, ظفر اللہ صاحب فوت ہو گئے. ہم نے اپنے کیریئر میں ابھی بھی میں نے بڑے سے جج دیکھے. نام میں تو عام طور پہ ججوں کا لینا پسند نہیں کرتا. ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہم کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن فوج کے سامنے یا اس وقت آئین کو, وہ بھی ہماری تاریخ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, 200 کیس بھی ہوا ہے. مولوی تمیز الدین میں تباہی ہماری بیٹھ گئی ہے, نصرت بھٹو میں تباہی ہوئی ہے ہماری, ظفر علی شاہ میں تباہی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 کیسز میں ہوئی ہے, لیکن ہمیں فخر بھی ہے اپنے ججوں پہ, اپنے وکلاء پہ بھی ہمیں فخر ہے. دیکھو, کب تک ہم منفی باتیں کریں گے؟ ہمیں مل جل کے اس آئین کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو آگے بھی لے جانا ہے, اور اس کو توڑنا پہ ہمیں شرمندگی بھی ہونی چاہیے. اچھا جی, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم اس سوال پہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اور جوڈیشری میں جو اس وقت محاذرہ ہے یہ کیسے ختم ہوگی, لیکن سیاستدانوں اور سیاستدانوں کے درمیان جو محاذرہ ہے اس کو بھی تو ختم ہونا چاہیے. تو کل جو کانسٹیٹیوشن کی 50ویں سالگرہ پہ ایک کنونشن منعقد کیا گیا, اس میں آصف زرداری صاحب سابق صدر ہیں, انہوں نے مذاکرات کا اشارہ دیا ہے, لیکن ان کے مذاکرات کے اشارے کے بعد جو تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہم لیں؟ کیا واقعی عمران خان صاحب مذاکرات پہ راضی ہو چکے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو سابقہ موقف ہے وہ بڑا سخت ہے. کیا ہے ذرا دیکھیے. دیکھو شہباز شریف, بات سن لو, میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا. تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا؟ تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بوٹوں کی پالش کرو. نہ جو بگوڑا نواز شریف, نہ میں اس کو کبھی مانوں گا, نہ میں یہ اس ملک کا بڑا ڈاکو آصف زرداری کو مانوں گا, نہ میں یہ چیری بلاسم بوٹ پالش شہباز شریف کو مانوں گا. ہر کسی سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں,
लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता, लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? जी हिना जिलानी साहबा के कल आसिफ जरदारी साहब ने एक मुज़ाकरात का इशारा दिया, लेकिन उनके मुज़ाकरात के पैगाम का जवाब जो है वो काफ़ी नेगेटिव आया। तो क्या हम ये समझें कि इमरान खान साहब का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो हुकूमत में शामिल उनके जो इत्तेहादी हैं ये बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करने वाले हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, जो पॉलिटिशियन इस किस्म की रेटरिक इस्तेमाल करता है, जिस किस्म की आपने सुनाई है, मैं तो समझती हूँ वो इस काबिल नहीं कि इस मुल्क में किसी को रिप्रेजेंट करे। कम अज़ कम मैं तो ऐसे आदमी को नहीं समझूंगी कि ये इस काबिल है कि वो असेंबली में बैठकर और मेरी मांगों को रिप्रेजेंट करे। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब ने कहा कि आप पेशकश की है कि भाई साहब बैठो। मेरे ख्याल में वो पेशकश नहीं थी, वो एक सजेशन सी थी। और हर पॉलिटिशियन को ये बात माननी चाहिए कि जब मुल्क का ये हाल हो जो आज है, तो अगर ये बैठकर आपस में अपने मामलात को तय नहीं करेंगे तो फिर ये इजाजत देंगे दूसरे अदारों को, जैसे कि अदालतें हैं या कोई और हैं, कि वो इनके मामलात में इंटरफेयर करें। अब ये सो मोटो नोटिस जो लिया गया था, इसकी क्या जरूरत थी? ये मामला इन पॉलिटिशियंस को रूम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए कि ये टाइम लगा के चाहे अपने मामलात को तय करें। वो जो सॉरी टू से इट, कि वो एक पंजाबी की फिल्म थी, वहाँ पे एक शख्स था जो हर वक्त जाके कहता था मामा जी को न पूछो, तो मामा जी तो नहीं है इस मुश्किल का हल। बात तो ये है कि पॉलिटिशियंस ने अपनी मामलात को तय करना है। अच्छा, आपने पहले रज़िया का बताया कि रज़िया गुंडों में घिरी हुई है, अब आपने हमें मामा जी के बारे में कुछ बताया। तो ये मामा जी जो हैं ये समझ गए होंगे लोग कि मामा जी कौन हैं, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब आपको लग रहा है कि अगर ये आपस में इन्होंने बातचीत ना की सियासतदानों ने तो फिर कुछ भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल हिना जिलानी ने बिल्कुल सही बात की मैडम ने। देखिए पॉलिटिशियंस तो बात ही करने का होता है कि आप आके, और मुल्क का जो हाल है इसमें इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि आप हर इंस्टीट्यूशन को बात करनी चाहिए और लोगों को देखिए, ये बड़े फैसले होते हैं लोग बातचीत करके ही तय करते हैं। तो आप कोई दरवाजे बंद नहीं करें। आप बेशक आप देखें, अगर उधर से एक बात बुराई की गई है तो दूसरी तरफ से भी तकारीर गई है। अब जैसे आजकल पार्लियामेंट में जजों के बारे में तकारीर हो रही है, उनको सुन के शर्म आती है जिस तरह की बात, इस तरह से बात करके आप अपने इंस्टीट्यूशंस की बेइज्जती करके तो फिर आप खुद ही एक रास्ता बंद कर रहे हैं। देखिए आप फ़र्ज़ करें आप एक जज के पास जाके उसकी आप बुराई करें, जैसे वकील बैठे हैं इतने बड़े बड़े वकील आपके साथ, वो अब ये जाके कोर्ट में बदतमीज़ी शुरू कर दे जज से, कहे कि देखिए मेरे पास तो किताब और फाइल होगी, कलम तो जज के पास होता है, लिखना उसने है फैसला, मैंने तो नहीं लिखना सर। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वक्त जो अशद ज़रूरत है, यही हमने मैंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार यही कहा है कि बैठे हैं सारे स्टेक होल्डर्स और निकालें हमें मुल्क को इस मुश्किल से बैठ के। जी, तो आप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं? बिल्कुल, हर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में देखे बातचीत करके तय करें ज़रूर सर। जी, ज़फ़रुल्लाह साहब, जरदारी साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून अभी आमादा नहीं है। देखिए, जंग अज़ीम दोम अव्वल का अंजाम भी मुज़ाकरात में ट्रीटी ऑफ वर्साई में हुआ, और जो दोम है याल्टा कॉन्फ्रेंस हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जो उसका अंजाम भी मुज़ाकरात में हुआ। अफ़गानी जंग का मुज़ाकरात के बगैर तो मामला बढ़ता नहीं है। सियासत नाम ही गिव एंड टेक का है। ये आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, दरमियान में निगोशिएट होते हैं। उसके लेकिन बाद पाकिस्तान में अब सियासत तो हो ही नहीं रही, यहाँ तो हुआ ये काम है, कबायली जंग है। हम तो असूलन कह रहे हैं ना, अपनों को समझा भी रहे हैं ना, आपके साथ साथ लोगों को, अपने लोगों को भी। और दूसरी बात ये कि देखिए, जब पार्लियामान बनी थी ना, शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा था कि यार हम सिस्टम को तो नहीं मान रहे, लेकिन हम आए, आप टाइम से बनी गए, आए बात करते हैं। जरदारी साहब ने स्पीच की थी, बिलावल साहब ने भी की थी। दूसरी तरफ से मौक़िफ़, अब वहाँ तब्दीली आई है। आपको मालूम होगा असद कैसर साहब बगैर इजाज़त के तो नहीं बोल सकते ना, वो तो एक कदम आगे चले गए हैं। वो कहते हैं अच्छा आइए हम आइन की अमेंडमेंट करके आपके साथ बैठ के इलेक्शन डेट भी आगे कर, की वजह से भी तैयार है। वहाँ थोड़ा हीट चूँकि आहिस्ता आ रही है ना, तो उसके बाद असद कैसर साहब जो हैं, वो जो एक इमरान खान साहब का एक जो मौक़िफ़ है, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको सुनवाया है, ज़्यादा नहीं सुनवाया मैंने, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा और सुनवाऊंगा, थोड़ा सा और सुने, तलखी फैलेगी। ये सियासत है या कबायली जंग है, जरा बताएं जी उन्होंने और क्या कहा हुआ है। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से
جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. اب شوباز جوتے پالش کرنے والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے. تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ. ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. ان کو ادھر پہنچانا ہے جہاں ان کو بہت دیر پہلے پہنچنا چاہیے تھا. وہ بھی سنا دیں جو امریکہ میں کہی تھی تقریر. اور اس کو میرے کلائنٹ کا میں اے سی نکلوا دوں گا. نہیں اسی دن ہمارا کلائنٹ جو ہے شاید حقان عباسی, اسی رات اس کو عام بیرک سے نکال کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا اسی رات. اور اگلے 7 ماہ رہا ہے وہ 7 ماہ. بات یہ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. عمران خان صاحب پہ بھی آپ نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. میں آپ کو 100 کے قریب مقدمات قائم کر دیے. یہ تو شغل ہے, مقدمہ کوئی نہیں ہے. میں اگر تو کہوں جیسا کہ 2 بڑی پارٹیوں نے کچھ سیکھ لیا تھا, خان صاحب کو یہ نئی روایت ڈالنی نہیں چاہیے تھی, لیکن میرا دل تو کرتا اور ہے. دل تو میرا کرتا ہے کہ خان صاحب کو کم از کم اس کی 10% ہیٹ ملنی چاہیے. لیکن ملک حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب آگے بڑھیں. لیکن ایک بات طے ہے, بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک خان صاحب یہ نہ کہے کہ میں آپ کو پولیٹیشین مانتا ہوں. بات ہونی چاہیے. اور میرا اور بات ہے, میرا خواہش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کہے اگلے جمعے کی افطاری میرے پاس کریں, اور اگر عمران خان آتا ہے تو ویل, ورنہ کہیں بائے بائے. یہ اب بات تو بڑی اچھی ہے کہ جی آئے نا, وہ بات تو کریں. شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کو افطاری پہ بلائیں. بات تو بہت اچھی ہے, خان نہیں آئے گا, بہت خوبصورت منظر ہوگا, لیکن زرداری صاحب بھی بیٹھا ہوا, پاسبل ہے یا نہیں یہ اب میں نے پوچھنا ہے ہینا جلانی صاحبہ سے, جن کو رضیہ گنڈوں میں گھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ کسی ماما جی کی تلاش میں ہیں جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. تو ان سے پوچھوں گا کہ یہ شہباز شریف صاحب عمران خان کو افطار ڈنر پہ بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. نہیں. وقفے سے پہلے ایک تجویز پیش کی ہے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو افطار ڈنر کی اگر دعوت دیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. جی ہینا جلانی صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے, شہباز شریف صاحب کو یہ دعوت دینی چاہیے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے, آپ میری اگر رائے پوچھ رہے ہیں تو دعوت تو ہر وقت کوئی بھی دے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف ہیں, ان کو جس طریقے سے گالیاں دی گئی, اور وہ کوئی بھی پولیٹیشین دوسرے کو جب گالیاں دیتا ہے تو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کسی کو گالی دیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس کے الیکٹوریٹ کو گالی دے رہے ہیں, تو آپ عوام کو گالی دے رہے ہیں. یہ بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس شخص کی جس کی بے عزتی کر رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے الیکٹوریٹ کو گالی دے رہے ہیں, آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. دوسرا بات یہ کہ عمران خان صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے, دیکھیے ایک شخص جس نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے نکال دیا ہے, فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ اس وقت پارلیمنٹری پالیٹکس میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کو یہ کنسیشن دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی کوئی ظاہری پاپولیرٹی ہے اور عوام میں اس کی کوئی پاپولیرٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اس کو ضرور بلائیں. میری ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر, میں تو کسی کی پاپولیرٹی سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ان پاپولر کازز اٹھاتے بھی ہیں اور پاپولر لیڈرز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی. یہ آپ نے سیاست میں یہ بات اہمیت رکھتی ہے. آپ نے بہت اہم بات کی ہے جو آپ نے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا حوالہ دیا نا, کہ وہ پاپولزم جو ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتے, کیونکہ انہوں نے تو ان پاپولر کازز جو ہیں ان کو اٹھانا ہوتا ہے. تو یہی فارمولہ جو ہے یہ جرنلسٹ کمیونٹی پہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ان کو بھی کسی کی پاپولیرٹی سے کبھی مروب نہیں ہونا چاہیے. لیکن زبیری صاحب سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب عمران خان کو افطار ڈنر کی دعوت دیں تو وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے دعوت ہمیشہ قبول کرنی چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں بالکل.
کیونکہ آپ ایک دعوت دے رہے ہیں تو آپ بے شک نہ جائیں، لیکن پولیٹیشین تو ہیں بے شک، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کا اپنے آپ کو حصہ نہیں کرتے، لیکن آفٹر آل ایک پاپولر لیڈر تو ہیں، پالیٹکس کے لحاظ سے تو ہوں گے، ہیومن رائٹس میں ان کا الگ ایشو ہوگا، لیکن یہاں ایک پاپولر لیڈر تو ہیں، فارمر پرائم منسٹر تو ہیں اس ملک کے، تو آپ ضرور دعوت دیں اور ان کو بھی چاہیے کہ اسے قبول کریں۔ اچھا، اب اس میں ظفر اللہ صاحب تھوڑا سا کریز سے نکل کے ٹھیک ایک ریڈ لائن کو ذرا کراس کر لوں میں۔ میری اطلاع کے مطابق پچھلے کچھ دنوں میں کچھ کوشش ہوئی ہے بیک گراؤنڈ ٹھیک کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کا راستہ نکالا جائے، لیکن اس میں مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ ایک طرف سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر پرائم منسٹر شہباز شریف اور ادھر سے عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بیٹھتے ہیں اور ادھر سے رانا ثناءاللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھتے ہیں تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میں بھی تھوڑا بہت باخبر نہیں ہوں تو، لیکن ہم نے بھی سن رکھا ہے، میں نے جو تجویز دی ہے نا اس میں دونوں پہلو تھے۔ جب عمران خان صاحب یہ لینگویج استعمال کرتا ہے اور جب یہ وہاں چل کے جائے گا تو سمبالک سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایکسیپٹ یو، یو آر الیکٹڈ پرائم منسٹر، آئی ہیو کم ٹو یو، آئی ہیو ایکسیپٹڈ یور، یہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر میں بھی طالب علم کی حیثیت سے اس بات پہ تیار نہیں ہوں کہ ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتا تھا اور ابھی بھی یہ رکھے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل ایجنٹ، ایکٹر ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بات کیا ہے کی؟ بات تب ہوگی جب آپ اس کو ایک ایکٹر مانیں گے، ہمیں نمائندہ مانیں گے۔ تو اگر خان صاحب مان لیتا ہے اور کہتا ہے، اور میں بالکل یہی کہوں گا کہ بڑوں کی مرضی ہے ہماری پارٹی کی، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان نہیں، صاحب کہاں ہے اس نے، اگر عمران خان صاحب چھوٹے لیول پہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، شروع نہیں، پہلی ملاقات خان صاحب آئے، وہ احساس کرے جی میں آپ کو مانتا ہوں، کوئی بات نہیں، تلخیاں جو ہوتی ہیں آئیے، گلے لگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھا باقی ہمارے لوگ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ خان صاحب کے لیے یہ جس طرح ریئلائزیشن، ایک دفعہ نواز شریف صاحب عمران خان کے پاس چلے یار گئے، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا، میں موجود تھا، میاں صاحب نے کہا، مشورہ کیا انہوں نے، ہر ایک نے کہا، میاں صاحب کا مزاج بھی ہے، ہم سب نے کہا سارا کو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کو پتہ گالیاں تو ہو چکی تھی، میاں صاحب اٹھے، بنی گالا چلے گئے، یہ الگ بحث ہے کہ خان صاحب نے کہا سڑک سے بنا دو، ہاں یہ سڑک ہے بنی گالا، چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی ان کا حق ہے، اچھی بات ہے، نہیں یہ بھی حق ہے ان کا، میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ تم سارے طالبان ہو اور میں مسیحا کھڑا ہوں، یہ کانسیپٹ جمہوریت میں نہیں ہے، یہ فاشزم میں ہوتا ہے۔ اچھا حنا جلانی صاحبہ، آخر میں اگر شہباز شریف صاحب دعوت دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو ملاقات کی یا افطار پہ بلا لیتے ہیں اور عمران خان صاحب اس کو مسترد کر دیتے ہیں کہ تم بوٹ پالیشی ہو اور تم چور ہو، ڈاکو، میں تم سے نہیں ملوں گا، تو اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا چاہیے پرائم منسٹر کے پاس، اگر یہ واقعی کوئی ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور جینوئنلی فلیکسیبلٹی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہی از دا پرائم منسٹر، دس پرسن مسٹ گو ٹو ہم۔ لیکن دوسری بات یہ کہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہے، وہ ایسی پارٹی کا ہے اور ایسے اتحاد کا حصہ ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی پارلیمنٹ سے الگ نہیں کیا، حالانکہ یہ سلیکٹڈ کہتے رہے، ان کو پتا تھا کہ یہ جیلوں میں گئے ہیں، ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی ریٹیلیٹری ان کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے پارلیمنٹ کو ابینڈن کیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کا فرض ہے کہ پارلیمنٹ کو عزت دے اور پارلیمنٹ میں کے اندر بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات کرے تاکہ اس کی انٹری انٹو دا پارلیمنٹری۔ بہت بہت شکریہ حنا جلانی صاحبہ، ظفر اللہ صاحب، عابد زبیری صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں چلتے چلتے حنا جلانی صاحبہ جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ رضیہ گنڈوں میں گھری ہوئی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے کہ رضیہ کو گنڈوں کے گھیرے سے نکالیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔